سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ غور، ہرات اور ملتان میں اٹھنے والی بغاوتوں اور سرکشیوں کا قلع کما کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنی توجہ تھانیسر کی طرف کی۔ غور، ہرات اور ملتان کی سرکوبی کرنے کے بعد اب بظاہر سلطان محمود کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کی اصل دشمنوں کا ایک حصہ ابھی تک پس پردہ اور محفوظ تھا، جسے سلطان محمود غزنوی بخوبی واقف اور آگاہ ہو چکا تھا۔ کرامتا کو وہ شروع سے ہی جانتا تھا اور ان کے استحصال کے در پہ رہا تھا، لیکن اب اس کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے برہمن جو مذہبی پیشوا ہونے کے سبب وہاں پر بڑا اثر رکھتے ہیں، وہ بھی کرامتا کے ہم نوا اور کرامتا سے کچھ کم خطرناک نہیں ہیں۔ آنند پال اب سلطان کا پھر فرما بردار اور باجگزار بن چکا تھا۔ ملتان کی ریاست جو عرصہ سے کرامتا کی زیر اثر اور زیر نگین رہی تھی، اب باقاعدہ طور پر سلطان کی مملکت میں شامل ہو چکی تھی۔ سلطان نے اپنی طرف سے وہاں اپنا ایک عامل مقرر کر دیا تھا، مگر سلطان کو اس بات کا بہت خیال تھا کہ جس طرح پنجاب کے صوبے کئی مرتبہ متی ہونے کے بعد باغی ہو چکے ہیں، اب پھر باغی نہ ہو جائیں۔ لہٰذا اس نے اس بات کا سراغ لگانے کے لیے کہ آنند پال کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے لیے کون کون سی طاقتیں متحرک ہو سکتی ہیں، اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ پہلے سے ان کا علاج کر دیا جائے اور آنند پال کو دوبارہ باغی ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ چنانچہ جب سارے سالار اور باقی سرکردہ لوگ سلطان کے پاس جمع ہو گئے، تب سلطان کھل کر سب کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوندے رائے کو مخاطب کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں جو 10,000 ہندوؤں کا لشکر شامل تھا، سوندے رائے اس لشکر کا سالار تھا۔ آخر اسے ہی مخاطب کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگا، ہندوستان کے حالات سب سے بہتر تم ہی جانتے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ آئے دن ہم سے ملحقہ علاقوں میں بغاوتیں اور سرکشی کے آثار اٹھتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جے پال ہم سے 3 بار ٹکرایا ہے، 2 بار میرے باپ سے اور 1 بار اس نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن خداوند قدوس کا شکر اور احسان کہ تینوں ہی مرتبہ اس نے مجھے اور میرے باپ کو فوزمند اور سرخرو رکھا۔ اگر تم یہ بھی جانتے ہو کہ جے پال کے بعد اس کے بیٹے آنند پال نے بھی وہی روش اختیار کی تھی اور وہ بھی ہم سے ٹکراتا رہا، اس طرح ان علاقوں میں ہمارے خلاف سرکشی اور بغاوت اٹھتی رہی۔ ایسا ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ آنند پال کا علاقہ ہمارے علاقے سے متصل ہے۔ اگر یہاں بغاوتیں اور سرکشی کے آثار کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ کرامتی آئے دن انہی حکومتوں سے روابط رکھ کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو میں ان کرامتیوں کو کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی سرزمین میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ راجہ آنند پال یا اس سے ملحقہ راجے آئے دن ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں اور جنگوں کی دعوت نہ دیتے رہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے اس استفسار پر سوندے رائے کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے جو جے پال 3 بار آپ سے اور آپ کے باپ سے ٹکرایا اور پھر راجہ آنند پال کئی مرتبہ آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے خلاف اس نے ہندوستان کے تقریباً سارے ہی راجوں کو متحد کر لیا تھا، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہندوستان کے برہمن اور پنڈت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوندے رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں چند علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں جو ان برہمنوں کے بڑے مراکز ہیں، اور یہی مراکز ہندوستان کی قوتوں کو سرکشی اور بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان مراکز میں تھانیسر، کنوج اور مہابند جیسے علاقے سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں، لیکن یہ بڑے مراکز ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ ملتان اور کچھ دیگر ریاستوں سے بھی کرامتیوں کے تعلقات رہے ہیں۔ کرامتیوں کو ہندوستان میں آپ کے خلاف ابھارنے میں انہی برہمنوں کا خاصا بڑا حصہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوندے رائے رکا، تب سلطان محمود غزنوی غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آخر یہ برہمن ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم نے آج تک کبھی انہیں اپنا ہدف نہیں بنایا، ان پر کبھی حملے نہیں کیے، نہ ہی ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، پھر وہ کیوں مقامی ہندو راجوں کے علاوہ کرامتیوں کو بھی ہمارے خلاف کھڑا کرنے کے دربے ہیں؟ جواب میں سوندے رائے نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد کہنے لگا، سلطان محترم، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ برہمن اور پنڈت آپ کو درہ خیبر کے مغرب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت درہ خیبر کو عبور کر کے مشرق کے علاقوں کا رخ کریں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا اور آپ ہندوستان کی سرزمینوں میں وارد اور داخل ہو گئے تو اسلام ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوگا اور برہمنوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ سوندے رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ پھر کہہ رہا تھا،
سلطان محترم، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بدھ مت اور ہندو مت والے ایک دوسرے کے بدترین دشمن اور ایسے مخالف تھے کہ گردنیں کی گردنیں ناپنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن جب سے آپ کے ساتھ ان کی دشمنی شروع ہوئی ہے، بدھ مت اور ہندو مت دونوں شیر و شکر ہو کر متحد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ کو اور آپ کے لشکریوں کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دینا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آئے دن ہندوستان کی قوتوں کو آپ کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں بغاوتیں اور سرکشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ہی نہیں، باقی سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے یہ جان لیا کہ تھانیسر، کنوج، مہابن اور اس جیسے اور بہت سے علاقے فساد کا موجب ہو سکتے ہیں، اور یہی مقامات برہمنوں اور سازشی لوگوں کے مراکز بھی ہیں۔ یہاں کے بت خانے سازش خانے بنے ہوئے ہیں، اور نہ صرف اپنے اپنے مقامی راجوں پر بلکہ تمام ہندوستان پر اثر ڈال سکتے ہیں، اور یہی وہ زبردست راجا ہیں جو آنند پال کی مدد کو سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی پر یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں پنجاب کے علاقے کو دو طرح کی قوتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک طرف کنوج، تھانیسر، مہابن اور کچھ اور علاقوں کے راجا پنجاب پر لاہور کی طرف سے حملہ آور ہو کر اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ ہلواڑہ، گجرات اور اجین کی ریاستیں ذرا جنوب میں پنجاب کے ان علاقوں کو اپنا ہدف بنا سکتی ہیں جن کے سامنے ملتان اور کچھ دیگر علاقے آتے ہیں۔ سلطان نے یہ سب کچھ جاننے کے بعد کارروائی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ملتان کی طرف سے سلطان مطمئن تھا، اس لیے کہ ملتان میں سلطان ایک مسلمان حاکم مقرر کر چکا تھا، لہٰذا اس کو سب سے زیادہ خطرہ بلائی پنجاب میں بغاوت اٹھنے کا تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے تھانیسر پر حملہ کرنا مناسب سمجھا تھا، تاکہ تھانیسر کے راجا کا وہ قرضہ بھی پورا کر دے جو اس نے اس سے پہلے ایک مرتبہ آنند پال اور جے پال کا معاون بن کر دارالسلطنت غزنی پر حملہ آور ہو کر سلطان محمود غزنوی کے ذمہ چڑھا دیا تھا۔ نیز وہ وہاں کے سازشی لوگوں کو جو بھی کرامتیوں سے ہرگز کم نہ تھے سزا دینے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ تھانیسر اور دلی کی ریاست آنند پال کے علاقوں یعنی پنجاب کی مشرقی سرحد سے ملحق تھی۔ اس ریاست پر حملہ کرنا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ آنند پال کے علاقوں میں سے ہو کر سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ گزرے۔ چنانچہ سلطان کو اس امتحان کا بھی موقع مل گیا کہ آنند پال کا یہ جائزہ لے کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کو اپنے علاقے میں سے ہو کر گزرنے دیتا ہے کہ نہیں، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پہلے کی طرح پھر بغاوت پر آمادہ ہو کر سدیرہ بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ سلطان نے اپنی روانگی سے قبل آنند پال کو لکھا کہ ہمارا ارادہ تھانیسر پر حملہ آور ہونے کا ہے، لشکر سلطانی تمہارے علاقے میں سے ہو کر گزرے گا، مناسب یہ ہے کہ تم اپنے آدمی ہمارے ساتھ متعین کر دو کہ وہ تمہارے علاقوں کی حدود سے ہم کو آگاہ کریں، اور تمہارے علاقے میں سلطان محمود کے لشکر سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آنند پال نے فوراً اپنے بھائی کی کمانداری میں 2000 سواروں کا ایک لشکر پشاور کے مقام پر بھیج دیا کہ سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ اس سفر میں رہے اور سلطان کے لشکر کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آنند پال کے سر سے سلطان محمود کے مقابلے اور مخالفت کا سودا دور ہو چکا تھا، اور اس نے مطیع اور فرمانبردار رہنے ہی میں اپنی فلاح و بہبود دیکھی تھی۔ تھانیسر چونکہ برہمنوں کی سازشوں کا مرکز تھا، اور یہیں ایک مندر تھا جس کا نام سومجگ یا جگسوم رکھا گیا تھا، اور جہاں سلطنت غزنی کی بربادی کے لیے برہمنوں نے سازشی مرکز قائم کر رکھے تھے، لہٰذا اس سیاسی مرکز کو جو کرامتا کے مرکزی مقام سے کم خطرناک نہ تھا تہوبالہ کرنا محمود کا فرض تھا۔ محمود کے پنجاب میں پہنچنے اور تھانیسر کی جانب جلد از جلد بڑھنے کا حال سن کر یہاں کے راجا نے اپنی مدد کے لیے میرٹھ، مہابد اور کنوج کے راجاؤں کو بلا لیا تھا، لیکن ان سارے راجاؤں کے پہنچنے سے پہلے ہی سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح تھانیسر پہنچا، اور تھانیسر کا راجا سلطان محمود غزنوی کی آمد کی خبر سنتے ہی تھانیسر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح تھانیسر پر سلطان محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے تھانیسر پر قبضہ کرنے کے بعد اس مندر کو توڑا جس میں اس کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اور سازشی گروہ کے جس شخص کا پتہ چلا اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ مندر میں جو بت رکھا ہے اس کی نسبت عوام کو برہمنوں نے یہ یقین دلا رکھا ہے کہ جو شخص اس بت کے سامنے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے وہ عقبہ کی نجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سن کر سلطان محمود نے اس بت کو توڑنے کا حکم دیا تاکہ اس خیال فاسد اور ہلاکت آفرین عقیدے سے عوام کو نجات ملے۔ مورخ فرشتہ کی روایات کے مطابق سومجگ کا بت توڑا نہیں گیا، بلکہ اس کو محمود اٹھا کر اپنے ہمراہ غزنی لے گیا تھا، مگر مسٹر میلکم لکھتا ہے کہ بت کو توڑ کر اس کے ٹکڑے غزنی لے کر بچھا دیے گئے تھے۔ یہی مسٹر میلکم یہ بھی لکھتا ہے محمود نے دوسری یورش تھانیسر پر کی جو مشہور پرستش گاہ تھی اور دلی سے شمال کی جانب کوئی 70 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔
معلوم ہوتا ہے کہ انند پال نے اس یورش میں اس کا مقابلہ نہ کیا، مگر چونکہ وہ اب ایک سردار خدمت گزار کے برابر رہ گیا تھا، اس لیے اپنے دارالحکومت لاہور میں رہا اور بڑے صبر و تحمل سے اس حملہ کو دیکھتا رہا جس کی روک تھام کتاب اس میں نہ رہی تھی۔ اب تک سلطان محمود غزنوی کی جن لڑائیوں اور یورشوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جس کو سلطان محمود غزنوی کی ملک گیری کے شوق یا ہندوستان والوں کو غلام بنانے اور مندروں کو نقصان پہنچانے کی خواہش کا نتیجہ کہا جا سکے، بلکہ ہر مرتبہ کرامتا یا ہندوستان کے راجاؤں کی پیش قدمی نے اس کو لڑائی کی دعوت دی۔ اگر وہ دشمن تھا تو کرامتا کا دشمن تھا۔ ہندو یا بتوں سے من حیث القوم اس کو کوئی عداوت یا پرخاش و دشمنی نہیں تھی۔ تانیسر پر ہی سلطان محمود غزنوی کا واحد حملہ ہے جس میں بت توڑنے یا یہاں سے اٹھا کر غزنی لے جانے یا ہندوؤں کو بھی گرفتار کر کے لے جانے کا ذکر پہلی مرتبہ آتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس حملہ میں محمود کے ساتھ 12,000 ہندوؤں کا ایک لشکر بھی موجود تھا، جس میں سے 10,000 ہندو تو باقاعدہ مستقل طور پر اس کے لشکر کا حصہ تھے، اور 2,000 کا لشکر لاہور کے راجا انند پال نے مہیا کیا تھا، جس کی کمانداری انند پال کے بھائی کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان محمود نے جب خالص اسلامی لشکر لے کر اس ملک میں راجاؤں کا مقابلہ کیا تو کسی مندر کو ڈھایا نہ کسی مورت کو توڑا، لیکن جب ہندو اس کے لشکر میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو مندر اور مورت کو توڑنے اور ہندوؤں کو قید کر کے غزنی لے جانے کا واقعہ ظہور میں آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان ہندو لشکریوں اور ہندو سرداروں ہی نے جو محمود کے لشکر میں نوکر تھے، محمود کو ان سازشی مرکزوں، سازشی لوگوں اور سازشی کارروائیوں کا پورا حال بتایا اور سنایا تھا، اور اسی لیے محمود نے تھانیسر میں وہ کارروائیاں کیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی نے کرامتا کو قتل کیا اور گرفتار کیا، اسی طرح تھانیسر کے سازشی مرکز سے سازشی ہندوؤں کو گرفتار کیا۔ اس کے لشکر کے ہندو اور انند پال کی 2,000 کی ہندوؤں پر مشتمل فوج بھی جو اس کے ہمراہ تھی نے کوئی اظہار ناراضگی نہیں کیا، نہ ہی ہندوؤں نے سلطان محمود کی ملازمت کو ترک کیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہندوؤں ہی کی رہنمائی میں ہوا، بس اس کارروائی کو مذہبی تعصب کا نتیجہ قرار دینا، سیاسی ضرورت اور سیاسی تقاضے کو فراموش کر دینا عقل و عدل کے سراسر خلاف ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کے لیے بھی یہ تمام کارروائیاں جائز اور ناگزیر ہوتیں۔ ایک بادشاہ اور ایک سلطان کے اخلاق اور اس کی ضرورتوں کو ایک سادھو کے حالات اور ایک سادھو کی ضرورتوں پر قیاس کرنا پرلے درجہ کی حماقت اور نابینائی ہے۔ چنانچہ اس طرح ملتان کے بعد تھانیسر پر بھی سلطان محمود کا قبضہ ہو گیا تھا۔ رنگ محل کے اپنے قصر میں ایک روز راجا انند پال اپنے بیٹے جے پال ثانی اور اپنی خوبصورت اور حسین بہن کوشل دیوی کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک کوشل دیوی نے بات کا رخ بدلا اور کسی قدر فکر مندی میں اپنے بھائی انند پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، کاشی نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ پہلے تو میں بڑی پریشان تھی کہ وہ کہاں گئی، اس کے بعد جب یہ خبریں آئیں کہ اس نے مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین سے شادی کر لی ہے تو مجھے حیرت بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، دکھ اور افسوس بھی ہوا، پر بھائی بعد میں میں یہ سوچنے لگی کہ شاید اس کام میں بھی میری بہن کاشی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور وہ عبداللہ کراتگین سے شادی کر کے اس کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہو گئی ہو، اس لیے کہ عبداللہ کراتگین نے جہاں انفرادی مقابلہ میں کویراج کو زیر کیا وہاں راج کنور کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس وقت میرا ارادہ، میرا ظن و گمان یہی تھا کہ کاشی محمود غزنوی کی سالار عبداللہ کراتگین سے راج کنور کا انتقام لے گی، لیکن اب جب کہ اس کی شادی کو کئی ماہ گزر چکے ہیں اور اس کی طرف سے کسی رد عمل یا عبداللہ کراتگین سے متعلق کوئی خبر سننے میں نہیں آئی تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید کاشی کماری کسی اور نیت سے وہاں گئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی خاموش ہو گئی۔ انند پال اس وقت بیمار تھا اور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے اپنی بہن کوشل دیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بہن، یہ تیرا وہم اور تیرا غلط ظن و گمان تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی میرے مخبر یہ اطلاع کر چکے ہیں کہ کاشی عبداللہ کراتگین کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرے مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران محمود غزنوی ایک لشکر لے کر غور اور ہرات کی کرامچیوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس حملے میں اس کے ساتھ کے 2 بڑے سالار عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین تھے۔ عبداللہ کراتگین کے ساتھ کاشی بھی اس مہم میں شامل تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو اپنے اہل خانہ کو ساتھ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ مجھے میرے مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ کاشی کماری زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر عبداللہ کراتگین کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد انند پال خاموش ہوا، دم لیا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، کوشل میری عزیز بہن، جو کچھ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میری بہن کاشی عبداللہ کراتگین کو پسند کرنے لگی تھی۔ کوشل میری بہن، اس میں کاشی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تو نے دیکھا کہ جب میرا باپ مسلمانوں کے سلطان سے ٹکرایا تھا
تو کبیراج انفرادی مقابلے کے لیے نکلا تھا، اور ایسا سب کچھ تمہارے کہنے پر کیا گیا تھا۔ تم چاہتی تھیں کہ کبیراج ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران انفرادی مقابلے کے لیے نکلا کرے اور ایک ایک کر کے سلطان محمود کے سالاروں کا خاتمہ کرتا چلا جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا۔ کوشل، تمہیں اس پر بھی بڑا فخر اور گمنڈ تھا کہ کبیراج سے کوئی تیغزنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تو نے دیکھا عبداللہ کراتگین نے بڑی آسانی سے کبیراج کو اپنے سامنے تیغزنی کے اس مقابلے میں زیر کر کے اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ اس کے بعد جب میں اپنے لشکر کے ساتھ محمود سے ٹکرایا، تب کبیراج کا انتقام لینے کے لیے بٹھنڈا کا راجکمار راج کنور انفرادی مقابلے کے لیے اترا۔ اسے بھی اپنی تیغزنی اور حرب و ضرب کے فنون میں ہنرمندی پر بڑا فخر و ناز تھا، لیکن میری بہن، تو نے دیکھا کہ عبداللہ کراتگین اس کا سر کاٹنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری جنگ میں مجھے امید تھی کہ عبداللہ کراتگین اس انفرادی مقابلے میں زیر ہو جائے گا اور ہم اس سے کبیراج اور راج کنور دونوں کا انتقام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ تیسری جنگ کے دوران وحشی اور خونخوار کھکھروں کا سالار نندی وردھن مقابلے کے لیے اترا ہوا تھا۔ پر میری بہن، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عبداللہ کراتگین نے نندی وردھن کا کیا حشر نشر کیا تھا، اسے بھی ذلت اور خواری کی موت مارا۔ کوشل، میرا اپنا اندازہ ہے کہ عبداللہ کراتگین کی انہی کارگزاریوں سے متاثر ہو کر کاشی کماری اس کی طرف مائل ہو گئی۔ اسی بنا پر جب تم دونوں بہنیں عبداللہ کراتگین اور نندی وردھن کا مقابلہ دیکھنے میں محو تھی، تب کاشی کماری بڑی رازداری سے وہاں سے ہٹ گئی تھی اور پھر اپنے پڑاؤ پر آئی اور پھر ایک لمبا چکر کاٹتی ہوئی مسلمانوں کے لشکر میں چلی گئی۔ اس کے بعد جو تفصیل لوگوں نے بتائی وہ یہ کہ اس نے سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قاضی کے یہاں قیام کیا، وہیں اس نے اسلام قبول کیا اور پھر لشکر کے قاضی سے ہی اس نے عبداللہ کراتگین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں عبداللہ کراتگین سے اس کی شادی ہو گئی۔ میری بہن، ایسے حالات میں تم سوچو کاشی کماری کیوں عبداللہ کراتگین سے بٹھنڈا کے راجکمار راج کنور کا انتقام لے گی، اور یہ بھی یاد رکھو کہ کاشی کماری نے کسی بھی لمحہ کبھی بھی راج کنور سے محبت نہیں کی تھی۔ بس ہمارے باپ نے اس کی منگنی طے کر دی، اور منگنی بھی اس وقت ہوئی تھی جس وقت کاشی ابھی بلوغت کی حد تک بھی پہنچی نہ تھی، لہٰذا راج کنور سے وہ کسی بھی موقع پر متاثر نہ ہوئی۔ عبداللہ کراتگین پہلا شخص تھا جس کی محبت میں وہ گرفتار ہوئی اور اسی کے پاس چلی گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنند پال خاموش ہو گیا تھا۔ جواب میں کوشل دیوی کچھ دیر تک سر جھکائے گہری سوچوں میں کھوئی رہی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی کبھی بھی اپنی بہن کاشی سے نہیں مل سکوں گی۔ میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ کاشی ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اپنے گھر کے ہر فرد سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہم میں نہیں، ہمیں یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں۔ اس موقع پر طنزیہ مسکراہٹ آنند پال کے چہرے پر نمودار ہوئی اور کہنے لگا، کوشل میری بہن، تم کس قسم کی باتیں کرتی ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کاشی کو گھر کے ہر فرد سے بے پناہ پیار اور محبت تھی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہتی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے ہر فرد سے جس قدر محبت اور چاہت تھی، وہ ساری محبتیں، ساری چاہتیں اس نے عبداللہ کراتگین کی محبت پر نچھاور کر دیں۔ آنند پال کے ان الفاظ کا جواب کوشل دیوی دینا ہی چاہتی تھی کہ آنند پال کا چوبدار اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور آنند پال کو اطلاع دی کہ بٹھنڈا کے راجا پریم دیو کا ایک قاصد آیا ہے اور وہ آنند پال سے ملنا چاہتا ہے۔ اپنے چوبدار کے یہ الفاظ سن کر آنند پال نے اپنی بہن کوشل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کوشل میری بہن، تم ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ، میں بٹھنڈا کے قاصد کو بلاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ بٹھنڈا کے راجا پریم دیو کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس پر کوشل دیوی اپنی نشست سے اٹھی اور قصر کے اس کمرے سے ملحق جو دوسرا کمرہ تھا اس میں چلی گئی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے آنند پال نے قاصد کو بھیجنے کے لیے کہا۔ تب چوبدار پیچھے ہٹا۔ تھوڑی دیر بعد قاصد اندر داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے ہی آنند پال نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو کچھ دیر تک آنند پال کھانستا رہا، پھر بٹھنڈا کے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دراصل گزشتہ کئی دنوں سے بری طرح بیمار اور علیل ہوں۔ تم یہ کہو کہ تمہارے راجا پریم دیو نے تمہیں کس غرض کے تحت میری طرف بھیجا ہے۔ اس پر آنے والا قاصد کہنے لگا، مہاراج، آپ جانتے ہیں آپ کی بہن کاشی ہمارے راجا پریم دیو کی راجکمار راج کنور کی منگیتر تھی۔ اس کے بعد ہمارے راجا نے یہ چاہا تھا کہ کاشی کماری کی سگائی پریم دیو کے دوسرے راجکمار گووند راج سے کر دی جائے، لیکن کاشی کماری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب پریم دیو چاہتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پرانے تعلق و رشتے اور رابطے کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ پریم دیو کی پہلی خواہش یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ کی دوسری بہن کوشل دیوی کی سگائی پریم دیو کے دوسرے بیٹے گووند راج سے کر دی جائے۔ اس طرح دونوں راجدھانیوں کے درمیان ایک اتفاق اور تعاون رہے گا، اور دونوں کے اس طرح مل بیٹھنے سے دونوں راجدھانیوں کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسری بات جو ہمارا راجا چاہتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے
اپنے کچھ مخصوص آدمی مقرر کریں جو غزنی شہر میں کاشی کماری سے رابطہ قائم کریں اور اسے اس بات پر آمادہ کر لیں کہ کاشی کماری اپنے شوہر عبداللہ کراتگین کو موت کی گھاٹ اتار کر واپس لاہور آ جائے۔ اگر وہ ایسا کرنے پر رضامند ہو جائے تو مسلمانوں کے ایک ایسے بڑے سالار کا خاتمہ ہو جائے گا جس نے کبھی راج کنور اور نندی وردھن کو انفرادی مقابلے میں زیر کیا۔ ایسا کر کے ہم اپنے ان مرنے والے سالاروں کا انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ اگر کاشی ایسا کرنے پر رضامند نہ ہو تو پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصر جب دم لینے کے لیے رکا تب راجہ آنند پال جو بیمار اور علیل تھا کچھ دیر تک لمبے لمبے سانس لیتا رہا، ساتھ ہی کچھ سوچتا بھی رہا، یہاں تک کہ بٹھنڈا کے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اپنے راجہ پریم دیو کی طرف سے 2 موضوع لے کر آئے ہو۔ پہلا موضوع یہ کہ میں اپنی دوسری بہن کوشل دیوی کو پریم دیو کے دوسرے بیٹے گووند راج سے منسوب کر دوں۔ پہلے اس مسئلہ کو حل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آنند پال نے آواز دے کر کوشل دیوی کو بلایا۔ کوشل دیوی اپنا چہرہ ڈھانپے اس کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کے کہنے پر اسی نشست پر ہو بیٹھی جس نشست سے اٹھ کر وہ گئی تھی۔ پھر اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے آنند پال کہنے لگا، یہ میری دوسری چھوٹی بہن ہے، اسے میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تمہاری موجودگی میں ساری گفتگو ہو۔ میری عزیز، شادی چونکہ میری اسی بہن کی ہے لہٰذا فیصلہ بھی یہی کرے گی۔